نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کائنات کے فضل و کرم سے آج تراویح اور خلاصہ مضامین قرآن کا چھٹا روز ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں ان راتوں میں قرآن کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم سورۃ التوبہ کا مطالعہ کر رہے تھے اور ہم نے ابتدائی 8 رکوعات پڑھ لیے تھے. آج ہم رکوع نمبر 9 سے آغاز کریں گے. رکوع نمبر 9، برائی پھیلانے اور نیکی سے روکنے والے منافق ہیں. یہاں پہ منافقین کی الٹی روش بتائی گئی ہے. بجائے اس کے کہ یہ لوگ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، الٹا یہ لوگ برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں. فرما دیا گیا کہ ان لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے اور ان کا حشر قیامت کے دن کفار کے ساتھ ہوگا. پھر بتایا گیا کہ اس کے برعکس اہل ایمان کے جو مرد اور خواتین ہوتے ہیں وہ خیر کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اپنی زکوٰۃ کو وقت پر ادا کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابدی جنت کا وعدہ کیا ہے. جنت میں ان لوگوں کے پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. اس کے بعد رکوع نمبر 10، اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی انسان کو منافق بنا دیتی ہے. کچھ لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے غنی فرما دے تو ہم ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا شروع کر دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور انہیں خوشحالی عطا فرمائی، ان کو بہت سارا مال عطا فرمایا. لیکن برعکس انہوں نے وعدہ خلافی کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بجائے اور کنجوس ہو گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو منافق بنا دیا. اب غور کرنے کی بات ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا جاتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان اٹھا لیتا ہے اور منافق بنا دیتا ہے. آج ہم اہل پاکستان نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے. ہم نے یہ خطہ زمین جو حاصل کیا تھا وہ اسلام کا نام بلند کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن کیا ہم اس وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے. رکوع نمبر 11، جہنم کی آگ گرمی سے زیادہ سخت ہے. یہاں ایک بار پھر غزوہ تبوک کا ذکر آیا ہے. بتایا گیا کہ منافقین نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی بلکہ الٹا دوسروں کو بھی روک رہے تھے اور جھوٹا بہانہ یہ کر رہے تھے کہ چونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو ہم باہر نکلنے سے قاصر ہیں. بتا دیا گیا کہ ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محرومی لکھ دی ہے اور آئندہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی بھی جہاد میں نہیں نکلیں گے. اس کے برعکس جو مومنین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نکلے تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیاب فرمایا اور ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کی سربلندی کا کام لے لیا ہے. ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر اور ثواب ہے. یہاں پارہ نمبر 11 کا آغاز ہوتا ہے. رکوع نمبر 12، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں نہ نکلنے والوں کا انجام. بتایا گیا کہ جو لوگ غزوہ تبوک میں بغیر کسی عذر کے نہیں نکلے تھے یہ لوگ منافقین ہیں اور ان کے جھوٹے بہانوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سخت سزا سنائی ہے. ہاں مگر جو لوگ معذور تھے یا جن کے پاس نکلنے کے وسائل نہیں تھے تو ان کے لیے نہ نکلنے پر کوئی سزا نہیں ہے. بتایا گیا کہ اگر مسلمان منافقین کے جو جھوٹے بہانے ہیں ان سے راضی ہو بھی جائیں تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی رضا میں حصہ نہیں دے گا بلکہ ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. اس کے بعد یہاں کچھ بدوؤں کا ذکر ہوا ہے. بدو وہ لوگ ہوتے ہیں جو دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں. یہ لوگ مدینہ کے آس پاس کے قبائل کے لوگ تھے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. پھر ان لوگوں میں 2 طرح کے گروہ بن گئے تھے. ایک وہ لوگ تھے جو مال خرچ کرنے کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے. انہوں نے دین تو قبول کر لیا تھا لیکن دین قبول کرنے کے بعد یہ سمجھتے کہ ہم مشکل میں پڑ گئے ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا.
بتایا گیا کہ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مدینہ آ جاتے تو ضرور یہ نفاق کے مرض سے بچ جاتے۔ اس کے برعکس جو دوسرے قسم کے مسلمان تھے وہ لوگ مخلص تھے، ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان تھا۔ انہوں نے انفاق کو رضائے الہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حصول کا ذریعہ سمجھا، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں طے کر دی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی خلوص نیت کے ساتھ اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد رکن نمبر 13، دین کی خدمت کے لیے سبقت کرنے والوں کی تحسین۔ سبقت کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے بڑھ جانا۔ یہاں مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے اول اسلام قبول کیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جان اور مال پیش کی۔ ان لوگوں کی تحسین کی گئی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بہت سارے اجر و ثواب طے کر دیا ہے۔ آج سوچنا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دنیا کے معاملات میں تو بہت سبقت لے گئے ہیں، بہت آگے بڑھ گئے ہیں اور دنیا ترقی کیے جا رہی ہے، لیکن کیا ہم دینی معاملات میں بھی سبقت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دینی معاملات کو بھی ساتھ ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بتایا گیا کہ منافقین تو وہ ہیں کہ جن کے مال اور جان لگانے کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ فرار ہو جاتے ہیں۔ ان کو بار بار ذلت کا سامنا دنیا میں ہوگا، موت کے وقت ان کے لیے سخت اذیت لکھ دی گئی ہے اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بچائے۔ پھر بتایا گیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کی نیکیاں بھی ہیں اور ان کے گناہ بھی ہیں، لیکن جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور معافی مانگیں گے اور توبہ کر لیں گے اور اپنے جو برے اعمال تھے ان کی اصلاح کر لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس کے بعد ایک بار پھر غزوہ تبوک کا ذکر آتا ہے۔ یہاں 3 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر ہے۔ ان سے خطا ہو گئی تھی اور یہ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے خلوص نیت کے ساتھ آپ کے بارگاہ میں اپنے خطا کے عذر رکھا اور اپنی خطا کا اعتراف کر کے معافی مانگی۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معافی کا معاملہ ٹال دیا اور تقریباً 50 دن کے قریب مسلمانوں کو بائیکاٹ کا حکم دیا۔ ان کا ذکر آگے بھی آئے گا۔ پھر بتایا گیا کہ منافقین اور عیسائی راہب کی ایک سازش کے بارے میں ذکر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ایک فرضی مسجد بنا لی اور چاہا کہ ادھر سے مسلمانوں کا گزر ہوا۔ یہ ان لوگوں کی سازش تھی جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم دے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نہیں گزرے اور ان کی یہ سازش ناکام ہو گئی۔ معلوم ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غیب کا علم ہے اور وہی مسلمانوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس کے بعد رکن نمبر 14، اللہ کے ساتھ عہد اور اس کا تقاضا۔ بتایا گیا کہ ایمان والوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان اور مال کا سودا کر لیا ہے اور اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بہت ہی بہترین سودا ہے۔ پھر اہل جنت کی کچھ صفات بتائی گئی ہیں۔ یہ لوگ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، دنیاوی محبت میں ڈوب نہیں جاتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک بار پھر انصار و مہاجرین کی تعریف کی گئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مشکل وقت چل رہا تھا تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے دین کا ساتھ دیا۔ پھر یہاں پہ ابھی جو ہم نے 3 صحابہ کا معاملہ پڑھا، بتایا گیا کہ ان کی توبہ بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کر لی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ مخلص تھے اور جب انہوں نے خطا کی تو فوراً سے توبہ کر لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کی معافی کا ذکر قرآن حکیم میں بھی اس سورۃ التوبہ میں کیا ہے۔ رکو نمبر 15، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو۔ بتایا گیا کہ جب آدمی نیک لوگوں کے ساتھ جڑتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے وہ نیکی میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور برائی سے بچنا اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ پھر اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ذات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ترجیح دیں اور جب بھی آپ کی راہ میں نکلنے کا وقت آئے تو فوراً سے لبیک کہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل پڑیں۔ اس کے بدلے میں ان کو ہر قدم پر، ہر تکلیف میں اور ہر کیے ہوئے صدقے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے اور ان کے لیے آخرت میں جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حکم آیا ہے کہ چند لوگوں کو چاہیے ہر علاقے میں سے کہ وہ دین کا مکمل علم حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو دیگر عوام ہیں اس کی ہدایت کے لیے اور ان کو دین سمجھانے کا فریضہ یہ لوگ انجام دے سکیں۔
اس کے بعد رکوع نمبر 16 جو کہ سورۃ التوبہ کا آخری رکوع ہے، عادلانہ نظام اطراف کے علاقوں میں بھی قائم کرو۔ بتایا گیا کہ اللہ کا جو دین ہے اس کو دور دراز علاقوں میں پھیلاؤ، چاہے نکل کر جہاد ہی کرنا پڑے تو ضرور کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے۔ یہ لوگ تنزیہاً مسلمانوں سے پوچھتے تھے کہ تم لوگوں کے ایمان میں کس قسم کا اضافہ ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ سچے مومنین تو یہی لوگ ہیں کہ جب قرآن کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور ان کے سر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جھک جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جن لوگوں کے دل میں دنیا کی محبت ہے، یہ ان آیات کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے ایمان میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا اور ان کے لیے آخرت میں عذاب کی وعید ہے۔ پھر بتایا گیا کہ مومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں، تمہارے لیے خیر چاہتے ہیں۔ اگر تم ان کی پکار پر لبیک نہیں کہو گے تو ان کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے، پھر وہ تمہارے ساتھ جو حشر چاہے گا کرے گا۔ یہاں سورۃ التوبہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اب سورۃ یونس اگلی سورت ہے۔ یہ پھر ایک مکی سورت ہے جو کہ 11 رکوعات اور 109 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں کافروں پر اتمام حجت کا بیان کیا گیا ہے اور انبیاء اکرام کے واقعات کا بھی ذکر ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1، مظاہر قدرت پر غور کر کے ایمان حاصل کرو۔ ایک بار پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کا کئی ذکر ہے۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، بارش اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظام زندگی چلا رہا ہے یہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نشانیوں کو دیکھو اور ان میں غور و فکر کرو، کیونکہ جو لوگ غور کر کے ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیتا ہے، اور جو لوگ ان نعمتوں کو رد کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی خالق نہیں، ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا۔ بتایا گیا کہ غور و فکر ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے ہی مومن ہیں۔ یہ لوگ جب بھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کے سر خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور یہ توحید کے پختہ تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو لوگ ہدایت سے دور ہیں، جب ہدایت کی نیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خالق کی پہچان دے دیتا ہے، ان کے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرماتا ہے اور یہ لوگ پھر ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی پختہ تر فرمائے۔ پھر رکوع نمبر 2، کیا من گھڑت معبود شفاعت کریں گے۔ یہاں کفار کا ایک مطالبہ زیر ذکر آیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن کو تبدیل کر کے کوئی اور کلام لے آئے جس سے ہم مطمئن ہو جائیں۔ جواب میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کتاب نہیں لائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی وحی تھی جس کے نتیجے میں وہ قرآن کو ہدایت کے طور پر لے کر آئے ہیں۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے ہی پابند ہیں اور جب اللہ جو حکم نازل فرماتا ہے وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ پھر بتا دیا گیا ہے کہ جو خود ساختہ معبود تم نے بنائے ہوئے ہیں اور یہ جو بت تم کھڑے کر کے ان کی عبادت کرتے ہو، یہ قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہیں آئیں گے اور تم لوگوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3، فرشتے اور اولیاء اللہ کا مشرکین سے اعلان بیزاری۔ مشرکین کی ایک روش کا ذکر ہے۔ یہ لوگ فرشتوں کو اور اللہ کے جو نیک بندے اس زمانے میں موجود تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدائی میں شامل کر لیتے تھے اور پھر ان لوگوں سے معاذ اللہ اور فرشتوں سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے۔ بتایا گیا کہ یہ فرشتے اور جو اولیاء اللہ ہیں یہ آخرت میں تم لوگوں سے اعلان برات کر لیں گے اور تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، تمہارے کام صرف تمہارا ایمان اور تمہارے اعمال آئیں گے۔ تو تمہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لاؤ اور اپنے اعمال کی درستگی کے لیے وقت نکالو۔ پھر اس کے بعد قرآن بتاتا ہے کہ جب اللہ انسانوں کو نعمتیں دیتا ہے تو وہ عیش کر کر یاد خدا سے غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مایوس ہو کر بجھ جاتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو منافقین ہیں اور ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کفار کے ساتھ حشر کرے گا۔ تمہیں چاہیے کہ تم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے
یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہروں کو نور ایمان سے منور کر دیا جائے گا، ان کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں اپنی خوشنودی کے ساتھ شامل فرمائے گا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، یہ منافقین اور مشرکین اور کفار ہوں گے، ان کا برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، انہوں نے دنیا میں بہت برے اعمال کیے ہوں گے جس کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت میں داخل فرمائے۔ اس کے بعد رکو نمبر 4، حق کا اعتراف پر مجبور کرنے والے سوالات۔ یہاں پہ کچھ دلائل دے کر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، جس کے بعد ثابت کر دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی واحد لا شریک ہے اور یہی نظام زندگی چلا رہا ہے، یہی تم لوگوں کا خالق ہے اور مالک ہے، اور اس کی مشیت کے بغیر اس دنیا میں ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ تو تمہیں چاہیے کہ اس کی توحید پر ایمان لاؤ اور شرک سے بچو۔ پھر رکوع نمبر 5، دنیا کی زندگی ایک گھڑی یا اس سے بھی کچھ کم ہے۔ بتایا گیا کہ آخرت کے دن محسوس ہوگا کہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی تھی، اور جو لوگ اس کو بھی ضائع کر رہے ہیں ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ وہ لوگ حسرت ناک موت مریں گے اور وہ آخرت میں پچھتاتے رہیں گے، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں جو ہمیں تھوڑا سا وقت دیا ہے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کریں، نہ کہ اسے ضائع کرتے رہیں۔ اس کے بعد بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو اور کتابوں کو نازل فرمایا۔ اس کے بعد لوگوں کو مہلت دی کہ وہ باطل یا حق میں سے کسی ایک کو چن لیں۔ پھر جب مہلت ختم ہو گئی اور جو لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کا مقدر ہلاکت ٹھہری، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، حق کو پہچان لیں اور نیکیوں کو بڑھا لیں اور برائیوں سے روک جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہلت ختم ہو جائے اور ہمیں توبہ کا موقع بھی نہ ملے اور آخرت میں ہمارے لیے بھی عذاب لکھا جائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6، قرآن کریم کی عظمت کی 4 شانیں۔ یہاں پہ قرآن حکیم کی 4 شانیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے واعظ ہے۔ یہ وہ واعظ ہے جو دلوں کو نرم کرتا ہے اور لوگوں کو غفلت سے بیدار کرتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، قرآن ہدایت ہے۔ یہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرتا ہے اور دین حق اور راہ حق کی وضاحت کرتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ دین حق کو قبول کریں۔ نمبر 3، قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں اور رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ اور نمبر 4، قرآن شفا ہے۔ یہ باطل دلوں کے اندر جو دنیا کی محبت جیسی بیماری بھری ہوئی ہے، یہ اس کی شفا ہے۔ ان چاروں نعمتوں کے حصول کے لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کے تمام حقوق کو ادا کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے بھی رحمت بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل تلاوت قرآن حکیم۔ بتایا گیا کہ جب تلاوت کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو خوب سنتا ہے، لہٰذا اچھے طرح سے ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوستوں کا ذکر ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں جن کو دلوں میں ایمان ہے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں بشارت دی گئی ہے۔ اب یہاں ہم 12 رکعت تراویح کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا سمجھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کا مطالعہ کر رہے تھے اور ہم نے پہلے 7 رکوعات کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا۔ رکوع نمبر 8 سے آغاز کریں گے۔ رکوع نمبر 8، فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ اب یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے مکالمے کا ذکر ہے اور کس طرح انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ پھر انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا تو کل بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی ہے، میں صرف تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور دین حق کی دعوت دے رہا ہوں، تمہیں چاہیے کہ اسے قبول کرو، نہیں تو تمہاری سخت پکڑ ہوگی۔ لیکن قوم نے قبول نہیں کیا اور ہٹ دھرمی پہ اڑی رہی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم نوح کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے فرعون اور اہل فرعون کے سامنے دین حق پیش کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دی،
اور شرک چھوڑنے کا حکم دیا۔ فرعون نے انکار کر دیا اور تشدد کی دھمکیاں دینے لگا۔ پھر جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی اور جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ بتایا گیا کہ یہ واقعہ نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، اور واضح کر دیا گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق و باطل پہ فتح دیتا ہے۔ اس کے بعد رکن نمبر 9، بنی اسرائیل کا اول قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنی مسجدوں، اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور قبلے کا رخ کر کے نماز ادا کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کر لو۔ پھر بتایا گیا کہ ان کو جو حکم قبلہ بنانے کا تھا وہ خانہ کعبہ کی طرف قبلہ بنانے کا حکم تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فریاد کا ذکر ہے۔ جب انہوں نے اپنی دعوت مکمل کر لی اور پھر بھی فرعون ہر درمی پہ اڑا رہا اور تشدد شروع کر دیا، تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فریاد کی کہ فرعون کو برباد کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور فرعون کو اپنے لشکر سمیت غرق کر دیا۔ وہ مرتے وقت ایمان لانا چاہتا تھا، لیکن مرتے وقت چونکہ توبہ کے دروازے قبول نہیں ہوتی توبہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی اور اسے غرق کر دیا۔ پھر رکوع نمبر 10، کاش قوم یونس کی طرح دیگر قومیں بھی توبہ کر لیتی۔ یہاں پہ قوم یونس کا ذکر آیا ہے۔ جب ان کے اوپر عذاب کے آثار منڈلانے لگے تو تمام قوم نے ایک میدان میں جمع ہو کر اجتماعی توبہ کر لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند آیا اور اس نے پوری قوم کو معاف فرما دیا۔ بتایا گیا کہ کاش جو باقی سابقہ قومیں ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جاتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیتی، اپنے گناہوں کی اصلاح کر لیتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بھی ضرور معاف فرماتا۔ اس کے بعد رکن نمبر 11، باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہاں مکی زندگی کے آخری حصے کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو کافی عرصے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دے رہے تھے اور شرک چھوڑنے کا کہہ رہے تھے، لیکن مشرکین مکہ شرک پر ڈٹے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اوپر تشدد کرتے رہے۔ انہوں نے کفر پہ ڈٹ کے رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب مہلت ختم ہو گئی اور اتمام حجت کر دیا گیا۔ جو اس کو قبول کرے گا وہ کامیاب ہے، اور جس نے قبول نہیں کیا اس کے ساتھ اب جنگ کا اعلان کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد مومنوں کو قرآن کی پیروی کی دعوت دی گئی ہے اور حق پر ڈٹے رہنے کی تلقین کی گئی ہے، تاکہ جو آخری ٹھکانہ ہے وہ جنت نہیں ہو اور جنت ہو۔ یہاں سے پارہ نمبر 12 کا آغاز ہوتا ہے۔ اگلی سورت سورہ ہود ہے، 10 رکوعات اور 123 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کا مرکزی موضوع مشرکین مکہ کے لیے ہلاکت کی وعید۔ آغاز کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 1، اللہ کی بندگی کرو اور اس سے بخشش طلب کرو۔ سب سے پہلے قرآن کی دعوت کا بیان ہے۔ بتایا گیا کہ قرآن ایک بہت جامع کلام ہے، جس کی بنیادی دعوت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگو، وہ تمہیں ضرور معاف فرمائے گا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ان کا امتحان لیا جا سکے کہ عمل کے حساب سے کون بہتر ہے۔ جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں اور آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت کرتا ہے اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اور جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی برائی کی تلقین کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو للکارتے تھے کہ وہ عذاب کیوں نہیں نازل کر رہا، وہ انتظار کریں، ان قریب ان کے اوپر عذاب آئے گا، ان کو گھیر لے گا اور وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 2، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہو۔ اب یہاں انسانی نفسیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف نعمت نازل فرماتا ہے تو وہ اتراتا رہتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ مایوس ہو کر بجھ جاتا ہے۔ یہ وہ ہوتا ہے جو ناشکرہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اس کے برعکس صاحب ایمان تو نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، مشکلوں میں صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہتا ہے اور قرآن کی پیروی کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوا اور ان کے لیے آخرت میں بہت ساری نعمتیں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی شکر ادا کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد ایک بار پھر کفار کو چیلنج کیا گیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ قرآن کو تبدیل کر کے لے آؤ، ایسا کرو کہ قرآن کے مقابلے کی قرآن جیسی کوئی 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ بتایا گیا کہ یہ لوگ اس چیلنج کو کبھی پورا کر ہی نہیں سکتے اور ان کے لیے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے بعد قرآن بتاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دے دیا ہے
کہ یا تو تمہیں دنیا بنانی ہے یا تمہیں آخرت بنانی ہے۔ جو شخص دنیا کے پیچھے لگ جائے گا اور آخرت کو بھول جائے گا اس کے لیے آخرت میں سخت ترین عذاب ہوگا اور وہ آخرت میں بڑا پچھتائے گا۔ لیکن جس نے اپنی آخرت کی طرف توجہ کر لی اور نیک اعمال کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ پھر بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیت پر اعتراض کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہلاک کر دے گا اور آخرت میں ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی ڈٹ کر پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاندار بدلہ لکھا ہوا ہے اور وہ اسے ضرور پائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3، قوم نوح کی ہٹ دھرمی۔ یہاں ایک بار پھر انبیاء اکرام کے واقعات کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت حق دی، اس پہ قوم نے بد کلامی شروع کر دی اور آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بحیثیت نبی چنا ہے، اس نے مجھے ہدایت دے کر بھیجا ہے تاکہ میں تم لوگوں کی اصلاح کروں، اور میں تم لوگوں سے کوئی اجر تھوڑی مانگ رہا ہوں، مجھے اجر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عطا کرے گا، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ہدایت کی پیروی کرو تاکہ تم عذاب سے بچ سکو۔ قوم نے دھمکیاں دینی شروع کر دی، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم پر عذاب نازل فرمایا۔ اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4، مجرم اولاد کا نیک اولاد سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں پہ ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ مشرکین اور جو کفار تھے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اس خشک علاقے میں جہاں بارش بھی نہیں ہوتی وہاں کشتی بنانے کا کیا کام ہے۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ مذاق اڑاتے رہے اور شرک پر ڈٹے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ساتھیوں نے ثابت قدمی دکھائی، اور جب کشتی مکمل ہو گئی تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے تمام ساتھیوں کو کشتی میں سوار کیا اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیلاب اور طوفانی بارش کے نتیجے میں ایک بہت بڑا عذاب نازل فرمایا، اور سیلاب سے ایسی موجیں پیدا ہونی شروع ہو گئی جو پہاڑوں سے بھی اونچی تھیں۔ بتایا گیا کہ اس قوم نوح کو غرق کر دیا گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر ہے۔ دوران عذاب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بولا کہ تم کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کے پناہ لے لوں گا۔ یہ مشرکین میں سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا تم لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، اور ثابت کر دیا کہ اہمیت خونی رشتے کی نہیں ہے، بلکہ خونی رشتے سے زیادہ اہمیت ایمان کے رشتے کی ہے۔ جو شخص ایمان لے آتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیروی کرتا ہے وہی اہل ایمان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو اجر عطا فرماتا ہے اور انہی لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا گیا، اور کشتی میں جو اتنے سوار آپ کے ساتھی تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5، حق کو جھٹلانے کا برا انجام۔ اب قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا۔ انہوں نے دعوت حق دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کا حکم دیا۔ قوم نے آپ کی توہین کی اور بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بالآخر قوم سے اعلان برات کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس قوم پر عذاب ہوا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 6، گمراہ آباء و اجداد کی پیروی کا انجام۔ یہاں قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ان کو دعوت حق دی، دین کی طرف بلایا اور شرک کو ترک کر دینے کا حکم دیا۔ جب ان کی قوم نے فرمائش کی معجزے کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی بھی برآمد کر کے دکھا دی اور کہا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اب اس کا خیال رکھو۔ الٹا تکبر میں آ کے قوم نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم کے لیے مہلت ختم کر دی اور شدید ترین عذاب کے ذریعے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7، ہم جنس پرستی کی عبرت ناک سزا۔ یہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ اس قوم کا شرک کے علاوہ ایک گناہ یہ تھا کہ یہ ہم جنس پرستی میں ملوث تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ان کو منع کیا اور ان کو کہا کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی بندگی کرو، اور یہ جو گندے کام تم کرتے ہو ان کو چھوڑ دو، بجائے اس کے کہ یہ قوم اس کو چھوڑ دیتی۔ قوم کی نیت حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو دیکھ کر خراب ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بھیجا تھا، الٹا اس قوم نے
مہمانوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کرنے کا فیصلہ کیا، راتوں رات حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جائے، اور اگلے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پتھروں کی شدید بارش کے ذریعے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ اب اگر غور کیا جائے تو سابقہ جتنی قوموں کے جرائم بیان ہوئے ہیں، کیا وہ آج ہمارے اندر نظر نہیں آتے؟ ضرور نظر آتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں ابھی تک دنیا میں ہمارے اوپر صحیح سے عذاب آیا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اور تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اب ہم 8 رکعت تراویح کی طرف بڑھیں گے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔